بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، السلام علیکم۔ ساتھیوں، کئی دہائیوں بعد آج کراچی کے اس جلسے میں راشد ربانی صاحب موجود نہیں ہیں۔ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، سارے جمہوری کارکن راشد ربانی صاحب کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے۔ آج ہمارے دلوں کے پرچم سانحۂ کارساز کے شہیدوں کی یاد میں جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے قربانی، شجاعت اور جمہوری جدوجہد کا ایک نیا باب لکھا تھا۔ آفرین ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر، جس نے 13 سال پہلے اس دن وہ حوصلہ دکھایا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور کاساز کے شہیدوں کی یاد ہمیں نئی جذبہ دیتی ہے اور امید اور کامیابی کی نوید دیتی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت کا غم، شہداء کا غم زندگی بھر ہمارے ساتھ چلے گا، اور پاکستان کی تاریخ میں سرخ الفاظ میں تحریر کیا جائے گا۔ ہمیں اس غم کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے، جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو اپنی طاقت میں بدلا تھا۔ 18 اکتوبر کو اس خونی رات پر بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنی عوام، اپنے کارکنوں کے ساتھ رہوں گی، مجھے دھماکوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ وہ دھماکے کے بعد اپنے جیالوں کے پاس ہاسپٹل پہنچی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جانتی تھی کہ اصل نشانہ وہ ہے۔ اگر وہ جمہوریت کا راستہ چھوڑ دے، سچائی کا راستہ چھوڑ دے، عوام کا راستہ چھوڑ دے، پاکستان ہی چھوڑ دے، تو وہ قاتلوں سے بچ سکتی تھی۔ مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی ذات میں، اپنی بہادری میں بے نظیر تھی۔ وہ کبھی بھی ڈری نہیں، کبھی اپنے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کارساز کے شہداء پوری دنیا میں انسانی حقوق، جمہوری آزادی اور ناانصافی کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ کارساز کا وہ کاروان جمہوریت کا سفر جاری ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا دفاع کے لیے، ملک کی بقا کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ ہم پر شہدائے جمہوریت کا قرض ہے،
اور وہ قرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ انقلاب کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ جس صبح کے لیے شہدائے جمہوریت نے اپنی جانیں دی، وہ صبح ضرور آئے گی، جلد آئے گی۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں۔ آج جو فیصلے کیے جائیں گے، پاکستان کے عوام کریں گے، اس کے نتائج پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کریں گے۔ ہم نے اس ملک میں عوام کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور حقیقی جمہوریت کے قیام کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے لڑنی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام ادارے کھوکھلے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی بات کی جا سکتی ہے۔ ان تمام آوازوں کے گلا گھونٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا پر تالا ہے، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے۔ جمہوریت کو سمجھنا ہے۔ یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے، جب فیشزم امپوز کیا جاتا ہے، تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے۔ غریب کا چولہا بجھتا ہے، لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہوتی ہے، معاشرے میں گھٹن ہوتی ہے۔ بات کرنے کی آزادی، سانس لینے کی آزادی، عزت سے زندگی گزارنے کی آزادی، غربت سے آزادی، ان سب آزادیوں کا ضامن جمہوری نظام ہے۔ ہمارے پاس یہ نظام 1973 کے آئین کی صورت میں موجود ہے۔ آئین ریاست اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دو۔ اس حکومت نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ عوام کی ذمہ داریاں عوام کی برداشت سے زیادہ ہے اور حکمران اپنا کوئی بھی فرض پورے کرنے سے منکر ہے۔ جمہوریت کی جنگ، عوام کی جنگ، جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ ہے۔ جب جمہوریت نہ ہو تو فیصلے عوام کی منشا سے نہیں، چند لوگوں کے لیے کیے جاتا ہے۔ آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو شکایت کرنے کی آزادی بھی نہیں۔ آج ہائی ویز پہ ہماری بچیوں اور ہمارے بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بجائے مسلمان کو پکڑنا اور ہماری بہنوں کو محفوظ کرنے کو، حکومت کی ترجیح صرف اپنے من پسند افسران کو بچانا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے، روپے کی قدر گرنے کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے ہیں۔
اس کو عوام کی بھوک نظر نہیں آتی، اس کو عوام کا غصہ نظر نہیں آتا۔ اس دور میں عوام نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے، تاریخی بے روزگاری دیکھی ہے، تاریخی غربت دیکھی ہے۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، پیٹرول میں کرپشن، مخالفین کے لیے نیب ہے، مخالفین کے لیے نیب کا اندھا قانون ہے، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دوستوں کے لیے عوام کے پیسے۔ پنجاب میں ایک نااہل ڈمی وزیر اعلیٰ لگا کر پنجاب کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے، پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، سندھ کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سندھ کے ساتھ سوتیلے سلوک کیا جا رہا ہے۔ سندھ کو اس سال اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں دیا گیا۔ 300 ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، اسی شہر کراچی میں ہم کتنے نوجوانوں کو 300 ارب روپے کے ساتھ روزگار فراہم کر سکتے تھے۔ سندھ کا کیپٹل کراچی کو الگ کرنے کی سازش پک رہا ہے، جہاں سے گیس نکلتی ہے ان کو گیس نہیں دیا جاتا۔ کہ الیکٹرک ہمارے کراچی کے عوام کا خون چوس رہا ہے، اور عمران خان اپنا دوست کو بچانے کے لیے کراچی کو عوام کو اندھیروں میں دھکیل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب تک سیلاب کے متاثرین ہیں۔ ہم نے تاریخی مانسونز دیکھے تھے، تاریخی بارش دیکھا تھا، تاریخی سیلاب دیکھا تھا۔ ہمارا کراچی سے لے کے میرپور خاص تک، میرپور خاص سے لے کے عمرکوٹ تک، عمرکوٹ سے لے کے سانگل تک، سانگل سے لے کے بدین تک ہمارا سیلاب کے متاثرین آج تک دربدر ہے، اور ان کو امداد دینے دور کی بات، مدد کرنا دور کی بات، ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ان کا پوچھا تک نہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح صدر زرداری نے 2011 میں پاکستان کاٹ دیا، ہر سیلاب متاثرین کو پیسہ دیا، اب بھی آپ کو ان کا حق دینا پڑے گا، چاہے وہ کراچی سے ہو، چاہے وہ میرپور خاص سے ہو، چاہے وہ سانگر سے ہو، وہ اتنے ہی پاکستانی ہے جیسے باقی صوبوں سے ہے۔ اور جب نیشنل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، قدرتی آفات ہوتا ہے، تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے ان کو میرپور خاص کے، کراچی کے، سانگر کے، بدین کے اور عمرکوٹ کے عوام کو اپنانا پڑے گا، اپنانا پڑے گا، اپنانا پڑے گا۔ عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے 1000 ارب روپیہ کا پیکج، 1000 ارب روپیہ کا پیکج دھوکہ نکلا، یو ٹرن نکلا۔ اس میں آپ کے لیے ایک نیا روپیہ نہیں ہے۔ اس 1000 ارب روپیہ کا پیکج میں آپ کا اپنا 800 ارب روپیہ ہے، جو سندھ کا ADP ہے، جو 3 سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس میں جو 100 ارب روپیہ وفاقی منصوبے کے ہیں، وہ تو صدر زرداری کا وقت سے اور میاں صاحب کے وقت سے آن گوئنگ منصوبے ہیں۔ انہوں نے کراچی کے
اس صوبے کے متاثرین کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے منی پاکستان کے لیے، پاکستان کی معاشی ہب کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا. الٹا وہ آپ کا وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو خبردار کرتے ہیں. ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا. سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. ہوش کے ناخن لو، واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو. اگر آپ واپس نہیں لیتے ہو تو میں یہاں کے موجود ایم پی ایز کو، یہاں کے موجود سینیٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ سینیٹ آف پاکستان میں صبح اسمبلی سندھ میں وینسڈے آپ کا سیشن ہے. اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے، سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے، 1 لات مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک دیں. یہ آئلینڈز، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے. یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے. جو یہاں کے آئلینڈز ہیں وہ ہماری ماہی گیروں کے ہیں. ہم آپ کو ان کا آئلینڈز قبضہ کرنے نہیں دیں گے. یہ وزیر اعظم اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب کٹ پتلیوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے تو نہ صرف ملک کے اندر عوام پر ظلم ہوتا ہے بلکہ فورن پالیسی بھی تباہ ہوتی ہے. یہ کشمیر کے سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہ کشمیر کا سفیر بننے کا دعویٰ کرتا تھا، مگر یہ کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا ہے. یہ کشمیر کو بچانے کا وعدہ کرتا تھا، اب اس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے. ملک کے اندر فیشزم نے ہمارے کشمیر پر اور مودی کے بربریت پر موقف کمزور کیا ہے. آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں. اس نالائق، نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. آج کسان کے گھر میں بھوک ہے، مزدور بے روزگار ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہے. بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہمارے عوام لاپتہ کیا جا رہا ہے اور اس جرم میں ہمارا ریاست ملوث ہے. ہمارے ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور جہاں دوائیاں ہیں تو وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہے. تعلیم کا بجٹ کم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور کٹ پتلی حکمران بے فکر ہے کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، یہ کسی اور کے کہنے پہ آئے ہیں. یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں. اس سے زیادہ آمرانہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ پارلیمان کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا. اس کو عوام کی بھوک اور ان کے آنسو نظر نہیں آتے، اور یہ پاکستان کی پوری جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کسی ایک شخص کی حکومت جمہوریت کی نفی ہے.
اس شخص کا غرور پاکستان کی عوام مٹی میں ملا دے گی انشاءاللہ۔ اس کٹ پتلی وزیر اعظم اور اس کے سہولت کاروں کو ماضی کے آمروں کا یاد کرنا چاہیے۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنا خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ خلق خدا کے سامنے بڑے عامر جابر غاصب نہیں ٹک سکا۔ اس کٹ پتلی کی اوقات کیا ہے؟ یہ لڑائی نہیں ہے، مگر یہ لڑائی اب فیصلہ کن ہوگی۔ ہماری جمہوریت کے ساتھ یہ کھلواڑ اب بند ہونا پڑے گا۔ جب کبھی پاکستان میں آمرانہ طاقتیں جمہوریت اور عوام کے حقوق پر حملہ آور ہوئی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے ضیاء الحق کا تاریخ توڑ دیکھا ہے، ہم نے مشرف کا جبر دیکھا ہے، ہم نے اس ملک کی جمہوریت کا دفاع اپنے خون سے کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جانیں دی ہیں، مگر اپنے غریب عوام کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے۔ ہماری سیاست صرف عوام کے لیے۔ جب بھی کبھی جمہور کی پاسداری کی بات آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی اختلافات بھلا کر تمام جمہوری قوتیں اور عوامی طاقتیں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی مزاحمت کی۔ ضیاء الحق کے جبر کے خلاف شہید محترمہ بینظیر بھٹو MRD کی پرچم تھاما اور عوام کے حق کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، جمہوریت کے دفاع کے لیے عوام کے درمیان میں جدوجہد کرتی رہی۔ مشرف کے مارشل لاء میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی اور ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کا وعدہ کیا، اور اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، مگر وہ فتحیاب ہوئی۔ ہم نے نہ صرف مشرف بگورا سرٹیفائیڈ غدار قاتل کو ہروایا، مگر ہم نے 18ویں ترمیم کے تھرو 1973 کا آئین بھی بحال کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک اسی جمہوری مزاحمت کی ایک کڑی ہے۔ آج ہمیں پھر وہی لڑائی لڑنی ہے، اپنے غریبوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پارلیمان اور آئین کے لیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، اور طاقت کو اپنے اصل مالک یعنی عوام کو واپس دلانے کے لیے۔ آج بھی مخالف وہی طاقتیں ہیں جو غریب کا چولہا بند کرنا چاہتی ہے، جو حق کا آواز بلند کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر نہیں بلکہ غیر جمہوری طریقے سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ آج پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کی حکمرانی پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج پھر ہمیں اکٹھا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ایک بار پھر شکست دینی ہے۔ یہ لڑائی ہم سب کو لڑنی ہے۔
ہر جگہ لڑنا ہے، پارلیمان میں لڑنا ہے، سڑکوں میں لڑنا ہے، جیلوں میں بھی لڑنا ہے۔ اگر ہمیں پارلیمان میں نہیں بولنے دیں گے تو ہم پھر سڑکوں پر بولیں گے۔ اگر ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر ہماری حق کی سزا جیلوں کی دیواریں ہلا دیں گی۔ کس کو جیل میں ڈالیں گے؟ کبھی کوئی عوام کو بھی جیلوں میں ڈال سکا ہے؟ کبھی سمندر بھی قید ہوا ہے؟ کیا کبھی جیل نے سچ کو قید رکھا ہے؟ ان کو تو پابندیاں لگانے کا بڑا شوق ہے۔ مثبت رپورٹنگ کے علاوہ ہر خبر پہ پابندی، ٹی وی پہ پابندی، نیوز پیپر پہ پابندی، سلیکٹ بولنے پہ پابندی، یہاں تک کہ ٹک ٹاک پہ بھی پابندی۔ مگر عوام کے سوچنے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بھوکے بچے کے رونے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بے روزگار نوجوان کے غصے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ عوام کی طاقت کے سامنے زور اور جبر والے نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کٹ پتلی وزیر اعظم کی حکومت کی تو بنیاد ہی نہیں ہے، یہ سب ڈھانچہ کھوکھلا ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ جیل کی دھمکی، نیب کی دھمکی، ہم تو کارساز میں کھڑے ہیں جب ہم بم دھماکے سے نہیں ڈرے۔ اس کٹ پتلی کی کیا اوقات ہے؟ اس اوقات ہے۔ یہ تو شہید ناصر بلوچ جیسے جیالوں کے جماعت ہے۔ شہید ناصر بلوچ جب ضیاء الحق کا پھانسی گھاٹ کا سامنا کیا تو اس نے اعتراض کیا کہ ساتھیوں، میں پھانسی چلنے جا رہا ہوں، خاموشی کیوں ہے؟ اور پھر پورا جیل گونج اٹھا کہ نعرے بھٹو، جیے بھٹو، نعرے بھٹو، جیے بھٹو۔ یہ شہید ایاز سمو جیسے جیالوں کا جماعت ہے، جن کو جب ملٹری کورٹ میں سزائے موت کا فیصلہ سنائی دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر بھٹو پھانسی چڑھ سکتا تو ایاز بھی پھانسی چڑھ سکتا ہے۔ یہ تو نظام سمو جیسے جیالوں کی جماعت ہے جس نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کی۔ اپنا ماں کا اکلوٹا بیٹا تھا، لیکن جب والدہ سے پوچھا گیا تو والدہ نے کہا کہ یہ تو میرا اکلوٹا بیٹا تھا، اگر 10 بیٹے ہوتے تو 10 بیٹے میں جمہوریت پہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ قربان کر دے۔ یہ تو شہید رخسانہ فیصل جیسے بہادر جیالیوں کا جماعت ہے جو اپنا 3-4 سال کی عمر کی بیٹی کو گھر چھوڑ کے کارساز پہنچتی ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سیکیورٹی کرنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دفاع کرنے کے لیے۔
اور اس بات پہ کہ ایک عورت بھی ہوگی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی میں شریک ہوگی. اریسٹ کرنا چاہتے ہو، اریسٹ کرنا چاہتے ہو، شوق پورا کرو، پورا کرو، مگر یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا کہ یہ عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے. ان بے حس حکمرانوں، ان بے حس حکمرانوں کے گھر کے در و دیوار ان کے نعروں سے ہلیں گے، عوام ان کے گھراؤ کریں گے. اب ہم اپنے بزرگوں اور گھر کے عورتوں کا گرفتاریاں نہیں دیں گے. یہ جنگ صرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے. یہ جنگ مزدوروں کی، کسانوں کی، وکلا کی، نوجوان ڈاکٹرز کی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی، طلباء کی، ٹیچرز کی، سرکاری ملازمین کی اور اس ملک میں رہنے والے ہر طبقہ کی ہے جو آزاد ملک کی شہری ہے اور جنہوں نے کبھی غلامی قبول نہیں کی ہے. اس وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. یہ تحریک بھوک، ناانصافی اور عاملیت اور ظلم کے خلاف ہے. عوام کے ساتھ ریاست کا وعدہ جو 1973 کے آئین کا ہے، یہ تحریک اس وعدے کو نبھانے کی تحریک ہے. عوام کو حق حکمرانی واپس دلانے کی تحریک ہے. اس ملک میں نوجوانوں کو بہتر مستقبل دلانے کی تحریک ہے. کسان، مزدور، عام آدمی کو، غریب کو روٹی، کپڑا اور مکان دلانے کی تحریک ہے. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے 200 جیلوں نے 18 اکتوبر 2007 کو شہادت قبول کی. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے میرے کارکن نے کوڑے کھائے ہیں، جیلیں بھرے ہیں، پھانسی چڑھے ہیں. ہمیں حقیقی جمہوریت چاہیے. ہمیں حقیقی جمہوریت کو جہاں حکومت عوام کی مرضی سے بنتی ہے، امپائر کی مرضی سے نہیں. اب پورے پاکستان کی جمہوری قوتیں ایک سٹیج پہ بھی ہے، ایک پیج پہ بھی ہے. اب اس حکومت کو، اس سلیکٹڈ کو، ان کے سلیکٹرز کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ ان سب کو جانا پڑے گا. میں پی ڈی ایم کے کارکن کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو بہت شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد، جیے